الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسكنوا إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح نصف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومنوں اپنا لو سنت رسول اللہ کی، مومنوں اپنا لو سنت رسول اللہ کی، ہوگی پھر تیرے گھر میں برکت رسول اللہ کی، ہوگی پھر تیرے گھر میں برکت رسول اللہ کی، کامیابی تجھ کو ڈھونڈے گی اے مسلمان یاد رکھ، گر تو نے اپنا لیا سنت رسول اللہ کی۔ حضرات وقت بھی بہت زیادہ ہو گئے، 11:34 ہو چکے۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا شادی کے موقع پر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اسی نکاح کے مقصد کو واضح کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ پتہ کیا چلا نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہے، تاکہ مرد عورت کے ذریعہ سکون حاصل کرے۔ حضرات اور یقیناً یہ نکاح جو آپسی رشتہ ہے، زوجین کا رشتہ، یہ جنتی رشتہ ہے، کیونکہ یہ جو زوجین کا رشتہ قائم ہوا، آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے نہ تو باپ بیٹے کا رشتہ موجود تھا، نہ ماں بیٹی کا رشتہ موجود تھا، نہ بھائی بہن کا رشتہ موجود تھا، نہ دادا پوتے کا رشتہ موجود تھا۔ اگر کوئی رشتہ وجود میں آنے والا ہے تو سب سے پہلے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں قائم کیا، اور یہ جنتی رشتہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، طرح طرح کی آرائشیں ہیں، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی وحشت دور کرنے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، تاکہ آدم علیہ السلام کی وحشت جنت میں دور ہو جائے۔ حضرات محترم، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے مردوں کے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور وحشت دور کرنے کے لیے عورتوں کو پیدا کیا گیا۔ لیکن حضرات محترم، آج معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے عورت کو تخلیق فرمایا، لیکن بیجا فرمائشوں کی بنیاد پر یہی عورت جو ہے سکون قلب کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے باعث سکون نہیں بلکہ وہ سکون قلب کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ
شوہر کی خوشنودی جو ہے اللہ کی خوشنودی میں ہے اور شوہر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تؤدی المرأة حتی تؤدی لزوجها، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو پتہ چلا اگر عورت جو ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے، بلکہ وہ اکثر جو ہے نفلی روزے میں مشغول رہے، نوافل پر نوافل پڑھتی رہے، لیکن اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اپنے رب کے حق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے شوہروں کے حق کو ادا کرو۔ ابھی آپ نے سنا مولانا امین الدین صاحب سے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو امرت المرأة ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، یعنی اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں مخلوق میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سجدے میں انسان اپنی پیشانی کو جو بلند مقام پر اللہ نے رکھا ہے اس کو زمین پر جھکاتا ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے عورتیں عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا۔ اب میں ایک واقعہ بتاتا چلوں اس کے تعلق سے۔ سابقہ امتوں میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سابقہ امتوں میں ایک عابد و زاہد تھا، بہت نیک انسان تھا۔ وہ عبادت و ریاست کے ذریعہ لوگوں پر اچھا مقام لے گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اس کی جو ہے شہرت تھی کہ فلاں انسان جو ہے یقیناً بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے، اور وہ ولیوں کا تاجدار ہے، اس کی ولایت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اس وقت کے زمانے کے نبی کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا کہ فلاں جو ہے ولی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، جب اس زمانے کے نبی نے سنا تو فرمایا اے لوگوں، اگر وہ ایک کام اور کر لیتا تو آج ولیوں کا سردار ہوتا۔ جب یہ خبر اس عابد و زاہد نے سنا تو حیران و پریشان ہوا کہ آخر پیغمبر اسلام نے اس زمانے کے نبی نے کس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ کون سی چیز کو ہم نے ترک کیا جس کو اگر میں کر لیتا تو آج ولیوں کا سردار ہوتا۔ یقیناً وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس پر استفسار کرتا ہے یا نبی اللہ، آخر کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اگر میں ادا کر لیتا تو میں ولیوں کا سردار ہوتا۔ اس زمانے کے نبی نے فرمایا ہاں تو نے ایک چیز کو ترک کیا ہے اور وہ نکاح ہے۔ تو اس عابد و زاہد نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے نکاح سے کہاں منہ موڑا ہے، لیکن میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میرا خرچ جو ہے خود دوسروں کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آج میں نکاح کر لوں، جب میں اپنا خرچ جو ہے خود نہیں اٹھا سکتا، میرا خرچ دوسروں کے ذمہ ہوا کرتا
ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کے اور اپنے بچوں کی پرورش کیسے کروں گا؟ اس زمانے کے نبی نے کہا اے عابد و زاہد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہاں پر دو چیزیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ یہ عابد و زاہد عبادت و ریاست کے ذریعہ اگر انہوں نے اپنے اندر نصف پرہیزگاری کو حاصل کیا ہے تو آج نکاح کے ذریعہ مکمل پرہیزگاری کو حاصل کر لیا۔ اور دوسری چیز ہے، ابھی آپ نے تقریر میں سنا ہے، نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ مالداری کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔ آقا نے فرمایا تو تم دین کو ترجیح دو، اگر دین کو ترجیح دو گے تو یہ 4 خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ آج ہم رشتہ کرنے میں سب سے پہلے مالداری دیکھتے ہیں۔ بیٹے کا رشتہ جہاں ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں جہیز میں کیا دے گا، کیا نہیں دے گا، وہ بائک دینے کے قابل ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں سے اگر 200-250 بارات گئی اس کی عزت و تواضع کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ نظریات ہمارے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر مالداری دیکھنی ہوتی تو اللہ کے نبی اس غریب انسان سے شادی نہیں کرتے جو اپنا خرچ خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ لوگوں کو ذہن دیا کہ جب نکاح کرنا ہو تو تم دینداری دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، مالداری کو نہ دیکھا کرو۔ حضرات محترم، ہونا بھی چاہیے کہ آپ دین کو ترجیح دیں، لیکن آج ہم جہیز کا مطالبہ کیا کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کیا کرتے ہیں، اور یہ مانگنا ناجائز و حرام ہے۔ آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جب نکاح نبی کی سنت ہے تو جو سنت مصطفیٰ ہو وہ رحمت و برکت سے لبریز ہوا کرتی ہے۔ آج ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنت مصطفیٰ ہو اس کو سنت طریقے سے اپنانے کے بجائے ہم حرام اور ناجائز طریقے سے اپناتے ہیں، تو رحمت و برکت کہاں سے ظاہر ہوگی؟ آپ شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہو، آپ جہیز کا مطالبہ کرتے ہو، اور جہیز کا مطالبہ جب یہ ناجائز و حرام ہے، سنت میں جب آپ ناجائز و حرام چیز کو ترجیح دو گے تو آپ کو خیر و برکت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم شادیاں کرتے ہیں لیکن وہ سکون کے بجائے سکون قلب کا باعث، وہ سکون چھننے کا باعث ہوا کرتا ہے، اور وہ گھر رحمت و برکت کے بجائے پریشانیوں میں دکھائی دیتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یقیناً اگر آپ سنت کو سنت طریقے سے اپنائے تو اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کو خیر و برکت سمجھ میں آئے گا، اور یقیناً جوزین کی زندگی جو ہے خوشیوں سے لبریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن مسلمانوں ہم نے اپنی قبر خود کھو دی ہے، ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، اور اسی وجہ سے ہم برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے ابھی دوران تقریر سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی،
لیکن کسی شادی میں آپ اس کے یہاں بارات لے کر نہیں گئے۔ اسی طریقے سے آپ کے اصحاب اور تابعین کا بھی دور ملتا ہے، لیکن آج ہم شادی کے موقع پر پہلے طے کر لیتے ہیں۔ اگر لڑکی والا کمزور ہوا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے 25-50 آدمی چلے آؤ، تو برجستہ جواب دیتا ہے ہمارا خاندان بہت لمبا چوڑا ہے، ہم کس کو پوچھیں گے اور کس کو ترک کریں گے، کم سے کم 150 باراتی ہو جائیں گے۔ یہ بھی طے کرنا ناجائز ہے۔ شادی میں فلاں آئٹم ہو، شادی میں عزت کرنی ہوگی باراتیوں کی، یہ سب چیزیں طے کرنا ناجائز ہے۔ اور جب ہم شادیوں میں سارے ناجائز کام ہی کریں گے تو بتاؤ اس کا انجام کیا؟ جب بنیاد آپ صحیح سے نہیں رکھیں گے تو دیوار سیدھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یقیناً اگر آپ بنیاد اچھی رکھیں گے تو دیوار بھی اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، آپ نکاح کرتے ہیں تو کسی بھی نکاح میں آپ کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، کوئی فرمائش نہ کریں، ذکر ہی نہ کریں، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے دونوں فریقین کے درمیان رضامندی ہو جائے، چاہے وہ 25-50 آدمی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقیناً ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور شادی کے موقع پر اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ مذہب اسلام کے قانون کو بھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز پیدا نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کا گانا الگ وقت میں ہوا کرتا ہے، ان کا ناچنا الگ وقت میں ہوا کرتا ہے۔ پھر جب دولہا سجتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ ڈیجے وغیرہ باندھ کر اس پر ڈانس وغیرہ کرتے ہیں، فلمی گانے لگاتے ہیں۔ تو بتاؤ، جو سنت مصطفیٰ ہو، سنت مصطفیٰ اپنانے کے لیے جب آپ سارے ناجائز کام ہی کو اپنائیں گے تو کہاں سے آپ کو برکت سمجھ میں آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج شادی کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں لوگ پریشان حال رہتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم رسول پاک کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہمارا نظریہ یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شادی میں جو ہے آپ بارات لے کر نہیں گئے، ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے نکاح فرمایا ہے، تو یقیناً جو ہے ہر انسان جو ہے چین و سکون کی سانس لیتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جو انسان ایک لڑکی کی شادی کرنے میں پریشان حال ہے، اگر اس طریقے کو اپنا لیا جائے، رسول پاک کے زندگی کو اپنا لیا جائے، تو ایک شادی نہیں بلکہ 50 شادیاں ہو، انسان کو فکر ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ لڑکی والوں پر 1 روپیہ بھی شرعی اعتبار سے خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ لڑکی والے کو مہر ملنا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو رسول پاک اور آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد